سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واشکروا لی ولا تکفرون وقال تعالی لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ارباب علم و دانش حضرات اساتذہ کرام مدیر جامعہ برادر سی قدر حضرت حقانی صاحب فخر السادات حضرت شاہ صاحب معزز سامعین بزرگوں ساتھیوں بھائیوں اس تقریب سعید میں اپنی شرکت کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہوں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے انتظامیہ کو اور برادر مکرم حقانی صاحب کو جنہوں نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دے کر مجھے بہت بڑا اعزاز نصیب کیا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ برادر ذی قدر صدیقی صاحب کے بیان کے بعد میں موضوع تو نہیں سمجھتا کہ کچھ کہوں۔ انہوں نے چند الفاظ میں اپنے مقاصد کو ایسے بند کر دیا ہے جیسے دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے۔ مجھے چونکہ حکم ہو گیا اس لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرات گرامی، یہ پاکستان کا وجود ہم سب کے لیے نعمت ہے اور نعمت عظمی ہے۔ ہمیں اس پر جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا تھوڑا ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری شکر گزاری کرنا، کفران نعمت نہیں کرنا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری اس نعمت کو بڑھاؤں گا، قائم رکھوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اس پاکستان کے مارث وجود میں لانے پر بہت محنتیں ہوئیں، قربانیاں ہوئیں، بلکہ قربانی تو ایک جو ہے اس کی تاریخ بہت پہلے کی ہے۔ 1606 میں جب انگریز اس ملک پر جو ہے ہند پر قابض ہوا، اور پھر 1857 تک قابض رہا، علماء شہید ہوئے، عوام مسلمین کو شہید کیا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک WW جو ہے وہ خود لکھتا ہے کہ یہاں ہندوستان کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا
جس پر جو ہے یہ علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہوں۔ ہر درخت پر 5-6 جو ہے یہ گردنیں لٹکی ہوئی ہوتی تھیں، جہاں ان کو سولی دی گئی۔ مسلمانوں کی پراپرٹی کو ختم کیا گیا، مسلمانوں کی تجارت کو ختم کیا گیا، مسلمانوں نے سب کچھ تو برداشت کیا، لیکن محمد الرسول اللہ کے دیے ہوئے اس دین پر آنچ نہیں آنے دی، اس دین کو قائم رکھا۔ علماء نے عوام الناس کے ساتھ رابطے میں رہ کر اس دین کی بقا کا جو ہے یہ علم بلند کرتے رہے، سب کچھ قربانیاں ہو گئیں۔ اب جب انگریز نے سوچا کہ اتنے کچھ ہونے کے باوجود اب یہ تو جو ہے پھر بھی باز نہیں آ رہے، تو ان مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے پھر مختلف انداز سے یہ جو ہے تحریکیں چلائیں، اور انداز یہ ہوا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کی۔ اس پالیسی کو اپنا کر اس نے حتیٰ کہ ہندوؤں کو، مرہٹوں کو، سکھوں کو مختلف انداز سے ان کی تحریکیں جو ہیں چلوا کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے نفرتیں پھیلائیں اور مسلمانوں سے لڑانے کی اس کی پوری کوشش کی ہے۔ یہاں تک کہ سلسلہ چلتے چلتے حتیٰ کہ شدھی کی تحریک آئی، سنگٹن جو ہے تحریک آئی، اور اس قسم کی دیگر تحریکیں جہاں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے لیے ہر صورت میں جو ہے یہ پورا حملہ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت جو ہے یہ 1919 کے اندر آخرکار اس حالات کو بھانپ کر یہاں علماء دیوبند نے اس وقت جو ہے یہ آپس میں جمع ہو کر کہ مسلمانوں کے ایمان کو کیسے محفوظ کریں اور یہ ظلم و ستم کی جو ایک لہر اٹھی ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ چنانچہ 1919 کے اندر علماء جو ہے دیوبند نے جمع ہو کر وہاں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی، اور سب سے پہلے اس کے بانی اور صدر جو بنے مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے محنت کی، اور اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد 21 ستمبر 1920 کے اندر پھر اس تحریک کے صدارت جو ہے یہ حضرت جو ہے مولانا محمود الحسن کے سپرد کی گئی، اور اس کے بعد ٹھیک 5 سال بعد آخر شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سپرد کی گئی، جو تا حیات اس کے صدر ہی رہے اور اس پر محنت کرتے رہے، پوری آخر اس امت کی رہنمائی کی، مسلمانوں کے ایمان کو سلامت رکھا، اور جو ہے اس ہندو کے ظلم سے اور آپس کے اندر لڑاؤ جو حکومت کرو جو انگریز کی پالیسی تھی مسلمانوں کا دفاع کرتے رہے۔ نتیجہ آیا الحمدللہ یہ علماء کی محنتیں ہی تھیں، اور اس کے بعد 1928 کے اندر سب سے پہلے 2 قومی نظریہ پیش کرنے والے وہ حضرت مولانا محمد اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جنہوں نے یہ 2 قومی نظریہ پیش کیا کہ مسلمان کو الگ ہونا چاہیے، ان کو الگ ہونا چاہیے تاکہ مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اگرچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس وقت جمعیت علماء ہند کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہم اللہ دونوں ہی اس کا حصہ تھے جمعیت علماء ہند کے اندر ہی، لیکن سلسلہ آگے چلا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب جو ہے نظریہ پیش کیا، اسی نظریہ کو 1930 کے اندر علامہ اقبال مرحوم نے اور ساتھ ہی مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ نے انہوں نے اس کو جو ہے پھر پیش کیا، اور پھر 1933 کے اندر چودھری رحمت علی صاحب نے اس کو پیش کیا، اور پھر حتیٰ کہ عوام کی جو ہے اندر یہ ایک نظریہ اب زور پکڑنے لگا۔ لیکن اس وقت جو مسلم لیگ تیار کی گئی تھی وہ مسلم لیگ نوابوں کی کہلاتی تھی، سروں کی کہلاتی تھی، صاحبوں کی کہلاتی تھی، اور اس بات کو واضح لفظوں کے اندر جو ہے پروفیسر محمد اسلم جو پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے انچارج ہیں اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ جب 1937-38 کے اندر الیکشن ہوئے پورا زور شور تھا، لیکن نوابوں کی لیگ کہلاتی تھی، سروں کی لیگ کہلاتی تھی، صاحبوں کی لیگ کہلاتی تھی۔ اس وقت پوری کوشش کے ساتھ صرف 2 ممبر پنجاب اسمبلی کے کامیاب ہو سکے، اور اس کے اندر بھی پھر 1 گئے اور 1 باقی جو ہے وہ بچ گئے۔ یہ جو ہے کارکردگی تھی۔ آخر 1940 ہوا
اور پھر اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹا لیا، اور یہ حضرات جو ہے قائد اعظم علامہ اقبال مرحوم یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم بھی دو قومی نظریہ کے حامی ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے دونوں بھانجے جو تھے، یہ مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ آپ جو ہے ادھر آئیں اور آپ جمعیت علماء ہند سے آپ اس نظریے کے حامی بنیں۔ اب یہ آئے اور جمعیت علماء اسلام 1943 کے اندر جو ہے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو وفات ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے جمعیت علماء اسلام بنی، اور مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی اب مسلم لیگ کی حمایت میں اتنا آگے بڑھے، حتیٰ کہ 1945 یا 46 کے اندر جب الیکشن ہوا تو مسلم لیگ کو 100% جو ہے کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ محنت تھی ایک علماء کرام کی، جس کو جو ہے آج علماء کرام کی اس محنت کو خراج تحسین دیے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ اور بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے جو ہے ایک ساتھی اگلے دن کہنے لگے، وہ کہنے لگے کیا بات ہے کہ اب تک تو ایسی نئی صورتحال تھی کہ مدارس کے اندر پرچم کشائی ہو، اور مدارس کے اندر جو ہے پاکستان کے مارد وجود میں آنے پر 14 اگست کو پرچم کشائی کی جائے اور اس وقت خراج عقیدت پیش کی جائے۔ اب علماء کرام ہر مدرسے کے اندر یہ کام کیوں شروع کر دیا ہے؟ تو میں نے کہا اس لیے شروع کیا کہ دو قومی نظریہ ہمارے بڑوں نے پیش کیا، پاکستان کے لیے قربانیاں ہماری بڑوں نے پیش کی، لیکن جب سے پاکستان کی اس تاریخ میں ہمارے بڑوں کے نام کو نکالا گیا ہے، پھر ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی اس میراث کو جو ہے ہم اس پر رہتے ہوئے اس میراث کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ قیادت کس کی تھی، یہ کام کس کا تھا، دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا۔ ہمیں اپنے بڑوں کی میراث کا حق حاصل ہے، اگر تمہیں حق حاصل ہے تو۔ اس لیے ہم پاس جو ہے اب ہر مدرسے کے اندر یہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے بڑوں کی میراث ہے، ہم نے اپنی میراث لوٹنے نہیں دینی۔ اگر تو پاکستان کے مارد جو ہے اس کی تاریخ میں ہمارے بڑوں کا نام رہنے دو، مشترکہ جیسے تھا، جہاں قائد اعظم اس کی جو ہے علامہ اقبال کی کوششیں ہیں، مسلم لیگ کی کوششیں ہیں، وہاں اکابر دیوبند کی کوششیں ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی، میں اکیلا نہیں کہہ رہا، یہ تو جو ہے پروفیسر محمد اسلم اب یونیورسٹی کے ایک بڑے پروفیسر، تاریخ کے جو ہے بڑے پروفیسر اب اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، اور اگر یہ کہہ دوں تو آپ ناراض نہ ہو جانا، یہ پروفیسر محمد اسلم یہ متسلب قسم کے مسلم لیگی ہیں، اور جو ہے اس کے باوجود یہ اعتراف حقیقت کر رہے ہیں کہ یہاں علماء کرام کی قربانیاں کام آئیں۔ میرے دوستو، آخر کار یہ اللہ نے زبان دے رکھی تھی مولانا ظفر احمد عثمانی کو، مولانا جو ہے شبیر احمد عثمانی کو، ان کی جو ہے کریا بستی ایک جگہ پر پہنچ کر انہیں لوگوں کا ذہن بنایا۔ آخر دو قومی نظریہ کے بنیاد پر 14 اگست 1947 کو جو 27 رمضان، جیسے ہمارا ایک بچہ اسی پر تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یہ جو 27 رمضان ہے، 27 رمضان شب قدر کی راتوں میں سے اہم رات ہے، اور بلکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ رب العزت کے جو یہ طرف سے نازل کردہ سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کے عدد جو بنتے ہیں ابجد کے حساب سے 9 بنتے ہیں۔ اب یہ 9 جو ہے 3 دفعہ لیلۃ القدر کا لفظ اس میں آیا ہے، تو 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں، 27 بنتی ہے۔ قرآن بھی اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وہ برکت والی رات ہے جب پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی ہم سب پر لازم ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں کہ دل خراش واقعات کیا ہوئے، پاکستان بنا ہے اور ضرور بنا ہے، اور الحمدللہ معرض وجود میں آیا، ہمارے لیے نعمت عظمی ہے، پر قربانیاں کتنی ہوئیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
میں اس کی تاریخ میں وہ دل خراش صرف تاریخ میں نہیں، میں نے گزشتہ موقع پر بھی یہاں عرض کیا تھا، میرے سسر صاحب، میری ساس صاحبہ وہی ہجرت کر کے ادھر آنے والوں میں سے تھے۔ جب وہ ان حالات کو بیان کرتے تھے آنکھوں میں آنسو جو ہے شروع ہو جاتے تھے۔ کیسی دل خراش باتیں ہیں۔ ہمارے جنگوی صاحب دامت برکاتہم ابھی کہہ رہے تھے، ایک بس کی بات کر رہے تھے، یہاں بس کی بات نہیں، 1 لاکھ مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آنے لگے۔ ان لاکھ میں سے جو ہے جو پاکستان آ کر صحیح معنی میں پہنچے ہیں اور امن و امان کے ساتھ پہنچے ہیں وہ صرف 4000 ہیں، باقی سب جو ہے ان کو تحقیق کیا گیا۔ 10 لاکھ لوگوں کی قربانی ہوئی۔ ان ظالموں نے، ہندوؤں نے اور جو ہے ان مرہٹوں اور سکھوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ میرے دوستو، ہمارے بچے تشریف رکھتے ہیں، یہ قربانی ہے جو ہمارے بڑے دے کر کے آئے ہیں۔ ہاں بچیاں، ہماری خواتین قربانی دے کر کے آئیں۔ میں نے تاریخ میں جو ہے یہ پڑھا پاکستان کے معرض وجود میں آنے پر کہ وہاں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں یہاں آنے والی خواتین، ان کے کپڑے اتارے گئے، ان کو برہنہ کیا گیا، سڑک پہ جلوس کی شکل میں ان کو پھرایا گیا، گلیوں میں ننگا پھرایا گیا۔ انہوں نے ہماری عزت کے ساتھ کھیلا ہے، ہم کبھی ہندو کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ اور یاد رکھو، یہ ہم عزت دار ہیں، ہم غیرت مند ہیں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا بھی پڑتا ہے پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد اگر اس وقت ہندو بنیا، اگر وہ جو ہے سکھ، اگر اس وقت وہ ہماری جو ہے غیرت کو انہوں نے چیلنج کیا اور انہوں نے غیرت کو چیلنج کر کے ہماری مسلم خواتین کے ساتھ یہ حشر کیا ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ آؤ پھر مل کر کے محمد بن قاسم کی طرح آنا چاہیے۔ اگر راجہ دہر ایک جو ہے بچی، مسلمان بچی کی عزت کو پامال کرتا ہے اور اس کو جو ہے گرفتار کرتا ہے، حجاج بن یوسف ظالم ضرور تھا لیکن اس وقت بفر گیا اور جوش میں آیا، غیرت میں آیا کہ جب تک راجہ دہر سے اس بچی کا جو ہے بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس سے اس کو رہا نہیں کرایا جائے گا، میں اس وقت تک پانی بھی نہیں پیوں گا، کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ 17 سال کی عمر کا محمد بن قاسم کو بھیجا، بالآخر راجہ دہر کو ٹھکانے لگایا گیا، مسلمان بچی کو آزاد کیا گیا۔ اور آج کیا ہے، ہمیں بھی اس بات کا عہد کرنا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے برہنہ کیا، دشمن ہو کر کے کیا، اور آج ہمارے ملک کے اندر ہماری بچیوں کے عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان جو ہے یہ نعمت جس کے طور پر ہمیں ملا تھا، ہمیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ہم الٹا اس کی بے قدری کر رہے ہیں۔ ہندو اگر جو ہے غیرت کے ساتھ کھیلے تو وہ مجرم بن سکتا ہے۔ اگر آج کوئی اپنے آپ کو مسلم کہلانے والا وہ ہماری مسلمان بچی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، ہم اس کو بھی اسی طرح دشمن سمجھتے ہیں جیسے ہندو دشمن تھا۔ یہ مجھے کہنے کا حق حاصل ہے۔ آج کیا ہو رہا، بہاولپور کیا ہو رہا، باقی یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا، کیوں کھیلا جا رہا؟ آج جو ہے پھر پارلیمنٹ سے لے کر کے اوپر تک آج مسلمان بچی کو صرف ملازمت کے جھانسے پر اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ یہ ہم اس کو کسی حال میں برداشت نہیں کرتے۔ پاکستان ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے، لیکن اس کے لیے کم از کم قائد اعظم محمد علی جناح کا درد رکھنا چاہیے، اس کے لیے جو ہے ڈاکٹر اقبال کا درد ہونا چاہیے۔ اور وہ کیسا پیارا درد تھا جبکہ پاکستان اس وقت نوزائیدہ مملکت تھی اور ہر طرف سے جو ہے دشمن کی یلغار تھی اور اس کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ یہ ایک ٹکڑا الگ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود قائد اعظم اور ہمارے وزیر اعظم جو اس وقت تھے لیاقت علی خان، ان دونوں نے سب کچھ جو ہے اپنا نقصان کر کے بھی اور اس ملک کی حفاظت کی، اس کے پیسے کی حفاظت کی، بیت المال کی حفاظت کی، باقی کی حفاظت کی ہے۔ حتیٰ کہ قائد اعظم اس دنیا سے گئے ہیں، جب ان کی شیروانی کو دیکھا گیا تو اندر کا کپڑا سارا پھٹا ہوا تھا۔ لیاقت علی خان جب اس کو جو ہے کپڑے اتار کر اب اس کو جو ہے نہلانے کا موقع آیا، اس کی اندر کی جو بنیان تھی جگہ جگہ پر اس کو سوراخ تھے، لیکن ملک کو مقروض نہیں ہونے دیا۔
الحمدللہ ملک کی حفاظت کی ہے، مسلمانان پاکستان کی حفاظت کی ہے، لیکن آج در افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کیا ہو رہا، آج تو حاجیوں کو معاف نہیں کیا جا رہا، سیلاب کا فنڈ جمع کر کے جو ہے اس کو جو ہے ان بیچارے جو ہے پریشان مصیبت زدہ لوگوں کی، سیلاب زدہ لوگوں تک نہیں پہنچایا جا رہا۔ آج یہ کہاں جا رہا ہے، اللہ ہی جانے کہاں جا رہا ہے، کون سا ایسا گہرا کنواں ہے جس کے اندر سب کچھ پڑ رہا ہے اور نظر بھی نہیں آ رہا۔ یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خیر خواہ حکمران نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستو یاد رکھو، میں نے شکر کی بات کی ہے، جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے شکر کے لیے 4 اجزاء ہیں بھائی۔ ایک سب سے پہلے علم ہے، دوسرے نمبر پر حال ہے، تیسرے نمبر پر عمل ہے، چوتھے نمبر پر مقصد ہے۔ یہ 4 اجزاء ہیں، اگر یہ پورے ہوں گے تو شکر ادا ہوگا۔ اور وہ 4 اجزاء کیسے ہوں گے؟ سب سے پہلے علم ہے کہ اس بات کا جو ہے آدمی کو پورا علم رکھنا چاہیے کہ یہ نعمت ملی ہے تو خلاق عالم کی طرف سے ملی ہے، اس میں ہماری جو ہے لیاقت، ہمارا جو ہے اس کے اندر کامیابی یا ہماری محنت یہ اس کا ثمرہ نہیں، یہ اس کی دین ہے جس کو اس میں قبول کر لے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ کچھ لوگ آ کر حضور کو کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، تمہارا احسان نہیں ہے، تم مسلمان ہوئے ہو، یہ تو میرا احسان ہے کہ اسلام میں تمہیں قبول کر لیا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں کوئی قربانی ہماری لگی، ہمارے بڑوں کی لگی ہے، ہماری محنت ہوئی ہے، آج بھی اگر کوئی محنت کر رہا ہے، اس محنت کو اپنی لیاقت نہ سمجھے، اپنی قابلیت نہ سمجھے، اس کو اللہ کی دین سمجھے۔ الحمدللہ اس نے ہمیں جو ہے یہ اس کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر کا جز ہے حال، کہ الحال طور پر جب یہ نعمت ملی، یہ 14 اگست آتا ہے، اس وقت جو ہے ہمیں حال سے زمانہ حال اس وقت اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، یہ بھی شکر میں داخل ہے۔ اور تیسرے نمبر کی چیز ہے عمل، کہ اپنے عمل کو خالق ارض و سما کی منشا کے مطابق کریں کہ مالک کس بات پہ راضی ہے، ہم وہی کام کریں۔ اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو جس مالک نے یہ نعمت دی ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ اگر آنکھ کی نعمت ہمیں ملی ہے تو حکم بھی یہی ہے کہ یہ مشینری ہے۔ جیسے آپ جو ہے اگر ایک مشینری لیتے ہیں، اگر کوئی آپ جوسر لے لیتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے استعمال کا یہ طریقہ ہے، اگر اس کے خلاف کرو گے جلنے کا اندیشہ ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں بھی بتلایا یہ آنکھ، یہ زبان، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ اللہ کی دی ہوئی مشینری ہے، اور اللہ نے اس کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھا دیا ہے۔ اس کو محمد الرسول اللہ کے طریقہ کے مطابق، نمونہ کے مطابق استعمال کرو گے، میں تمہاری اس نعمت کو بڑھاؤں گا۔ اگر اس کو غلط استعمال کرو گے تو مجھے لینا بھی آتا ہے۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ ہمارے صدر صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھی تھے ایک قاری محمد یار صاحب، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لاہور میں پڑھاتے تھے جامعہ مدنیہ کے اندر، یہ آنکھوں والی نعمت ہے، وہاں پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو پڑھا رہے، اچانک بلائی اڑ گئی، نابینا ہو کر بیٹھے، نظر کچھ نہیں آتا۔ ہسپتال میں پہنچے، میو ہسپتال میں، ڈاکٹر چیک کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہماری سمجھ سے کام بالا تر ہے، پیچھے سے شیل ختم ہو گئے ہیں۔ اب وہ ان کے لیے ہم کیا کریں؟ کوئی اور ڈیفیکٹ ہوتا تو ہم شاید کر لیتے، لیکن یہ تو مشکل ہو گیا ہے۔ اسی حالت میں مجھے فون کیا، کہا استاد جی آپ ہمارے حق میں دعا کریں، بہت پریشانی ہو گئی ہے۔ شاگرد اپنی جگہ رو رہے تھے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مدرسے کے اندر یہ قرآن پڑھنے والے، ان کے ذرا چہروں کو بھی دیکھیں، قرآنی انوارات ان کی جھلک ان کے چہروں پہ نظر آتی ہے۔ اور ہمارے حضرت حکیم صاحب مولانا عبداللطیف صاحب 18 داری والے فرمایا کرتے تھے یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے، جب بھی عبداللطیف کو کوئی انتہائی مشکل پیش آتی ہے، میں غریب طالب علم کی جوتی اٹھا کر اللہ کے سامنے واسطے کے طور پر پیش کرتا ہوں، اللہ عبداللطیف کی اس پریشانی کو دور کر دے۔ فرمایا عبداللطیف کا تجربہ ہے کہ رب ذوالجلال میری پریشانی دور کر دیتی ہے۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے،
یہاں مدرسوں میں بیٹھ کر یہ پڑھنے والے یہ بہت ہی ذی وقار ہیں، آپ کے بچے ہیں، میرے بچے ہیں، جس کی زبان پر صبح سے لے کر شام تک جو ہے ان کی زبان پر قرآن ہے، ان کی نگاہوں میں قرآن ہے، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہے، ان کے دل میں قرآن ہے۔ آپ بولیں اس سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ یہی بچے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے عمل کی بات، اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلا نمبر ہے مقصد کی، کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا، یہ نعمت جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی، اور وہ مقصد اس وقت اعلان کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ فلاحی اسلامی ریاست ہے۔ لیکن آج اس افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے آج کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہتے ہیں لفظ اسلامیہ اس کے ساتھ کاٹ دو، صرف جو ہے پاکستان جمہوریہ پاکستان رہنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ اس خطہ اس وقت تک قائم رہے گا، اس کے اندر ہم اس وقت تک قائم رہیں گے جب پاکستان اس مقصد کے ساتھ وابستہ رہے گا، پاکستانی اس مقصد کے لیے کوشاں رہیں گے کہ اس کے اندر نظام مصطفیٰ آنا چاہیے، نظام قرآن آنا چاہیے۔ جب ہمارا ہم یہ مقصد فوت کر بیٹھے، یاد رکھو اللہ کو ناراضگی کہیں نہ آ جائے اور یہ ہم سے یہ نعمت چھن نہ جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو پاکستان کے ساتھ پوری ہمدردی، محبت، حب الوطنی نصیب فرمائے۔ میں آخر میں پھر شکر گزار ہوں، اور ہمارے تمام اساتذہ کرام جو ہے جنہوں نے یہاں بیان کیے، ہمارے پروفیسر صاحبان، ہمارے ساتھ ایک نسبت ہے ہماری بھی ان کی بھی، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی معلم ہیں، ہم بھی معلم ہیں، فرق اتنا ہے ہمارے ایک دوست جو ہے فرما رہے تھے ہم جو ہے وہ معیشت پڑھاتے ہیں، معاشی جو ہے یہ اصلاح کے لیے ہم یہ پڑھا رہے، اور ہمارے ہاں معاشی کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح بھی ہے، دونوں ہیں۔ لیکن تم بھی معلم ہو، ہم بھی معلم ہیں صدیقی صاحب، تو میں اس نسبت پر بہت ہی نازا ہوں، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جتنی خوشی محسوس کریں اتنی تھوڑی ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے میں محمد کو معلم بنا کر بھیجا ہے، ہمیں بھی حضور کے ساتھ معلمیت کی ایک نسبت تو حاصل ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نسبت جو ہے اس کے لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔